اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی معرفت کے حوالے سے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، آج الحمدللہ اس کی 7ویں کڑی ہے، اور اگر آپ ان دروس کو، اس سلسلے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں تو آپ پر یہ بات واضح ہوگی کہ ہم ان دروس میں اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اعتراضات و سوالات کہ جو ہمارے مخالفین امام زمانہ کے متعلق ہم سے کرتے ہیں، ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ان اعتراضات و سوالات کا مدلل جواب پیش کریں۔ چنانچہ آج ایک اہم ترین سوال کہ جو ہمارے مخالفین امام مہدی ہی کے متعلق ہم سے کرتے ہیں، وہ یہ کہ یہ اہل تشیع شیعہ حضرات یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ نیا دین یعنی نیا اسلام لے کر آئیں گے اور نئی کتاب یعنی قرآن مجید لے کر آئیں گے۔ حالانکہ اہل تشیع کا بچہ اس بات سے واقف ہے کہ یہ اعتراض، یہ سوال بے بنیاد ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، مگر ہم اپنا ایک وظیفہ سمجھ کے کہ کہیں کوئی ہمارا جوان اس سوال کو صحیح نہ سمجھ لے، اعتراض کو درست نہ سمجھ لے اور پریشانی کا شکار ہو جائے، تو جب اس سوال کی گہرائی میں جانے کی کوشش کی تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دراصل ان کے ذہن میں یہ سوال آیا کہاں سے۔ تو جب ہم نے کتاب غیبت نعمانی کا ملاحظہ فرمایا تو اس کتاب میں محمد ابن ابراہیم نعمانی نے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس حدیث کی روح سے ہو سکتا ہے کہ اہل سنت ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس حدیث میں 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یقوم القائم بامر جدید و کتاب جدید و قضاء جدید۔ 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے کتاب غیبت میں محمد ابن ابراہیم نعمانی نے نقل کیا ہے، اس میں 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام قیام کریں گے، یعنی جب امام زمانہ کا قیام ہوگا تو کس طریقے سے قیام کریں گے، تو فرماتے ہیں بے امر جدید، نیا امر لے کر آئیں گے، یعنی اس کی تفسیر جو ہے وہ دین سے کی گئی ہے کہ نیا دین لے کر آئیں گے، و قضاء جدید، اور قضاوت کے فیصلے کے نئے نئے قوانین لے کر آئیں گے، و کتاب جدید، اور نئی کتاب لے کر آئیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ اعتراض ہم پر کرنا شروع کر دیا کہ یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے اپنے امام کے بارے میں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو یہ ساری نئی چیزیں ہوں گی، یعنی نیا اسلام آئے گا، نئی کتاب آئے گی اور نئے نئے قضاوت کے قوانین آئیں گے۔ حالانکہ اگر غور و فکر کیا جائے تو مسئلہ اس حدیث کو سمجھنے میں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ بالکل نہیں ہے کہ امام جب آئیں گے تو نیا اسلام، اور نہ ہی ہماری روایات اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ امام کا جب ظہور ہوگا تو اسلام سے ہٹ کر کوئی نیا دین امام لے کر آئیں گے، یا قرآن مجید سے ہٹ کر کوئی نیا قرآن مجید امام زمانہ لے کر آئیں گے۔ بلکہ اگر آپ روایات کا مطالعہ کریں تو اس بات کی نفی ہوتی ہے، روایات میں اس بات کی تائید بالکل نہیں ہوتی۔ اب رہا سوال یہ کہ جب امام زمانہ دین اسلام ہی لے کر آئیں گے اور اسی دین کی تبلیغ کریں گے لوگوں کے درمیان، قرآن مجید ہی کی تبلیغ کریں گے لوگوں کے درمیان، اور اسی قوانین پر اور انہی شریعت کے مطابق جو فیصلے کریں گے کہ جو قوانین اسلام ہیں، تو پھر 5ویں امام اس حدیث میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں اور امام کا کیا مقصد ہے؟ تو عزیزان گرامی، اس کے حوالے سے میں آپ خدمت میں عرض کروں، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے قرآن مجید کی بعض آیتوں کی تفسیر کیا کرتے ہیں، اسی طریقے سے حدیث معصومین علیہ السلام کا بھی حال ہے کہ احادیث معصومین علیہ السلام میں بعض حدیثوں کی تفسیر کیا کرتی ہیں۔ چنانچہ اس طرح کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں چھٹے امام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک راوی سوال کرتا ہے امیر المومنین کے قول کے متعلق۔ راوی کہتا ہے کہ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، آپ ملاحظہ فرمائیے، اور انشاءاللہ کہ یہ جواب بہت آسانی سے آپ پر واضح ہو جائے گا۔ راوی چھٹے امام سے ارشاد فرماتا ہے کہ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے چھٹے امام سے کہا ان قول امیر المومنین، میں نے امیر المومنین مولائے کائنات کے قول کے متعلق چھٹے امام سے سوال کیا، اخبرنی ان قول امیر المومنین، کہ مولا مجھے امیر المومنین کے اس قول کے متعلق بتائیے کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں ان الاسلام بدأ غریبا وسیعود غریبا،
کہ امام جو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسلام کی جب ابتدا ہوئی تھی تو اسلام غریب تھا. غریب تھا یعنی کیا مطلب؟ یعنی عجیب تھا. لوگ جب قوانین اسلام کو لوگ جب تعلیمات اسلامی کو سنتے تھے تو ان کو بڑا عجیب معلوم ہوتا تھا, نیا معلوم ہوتا تھا. چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ 360 خداؤں کی پرستش کرنے والے وہ بت پرست, جب ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ تم ان خداؤں کی پرستش چھوڑ کر خدا وحدہ لا شریک کی پرستش کیا کرو, تو ان کو بڑا عجیب معلوم ہوتا تھا. تو امام مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا اس حال میں ہوئی تھی کہ جب بھی لوگ اسلام کے متعلق سنتے تھے تو تعجب کرتے تھے کہ یہ کون سا دین ہے, یہ نیا دین ہے, یہ عجیب و غریب دین ہے. تو امام فرماتے ہیں وَسَيَعُودُ غریبا, اور اسلام پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب پھر سے جب اسلام کی طرف لوگوں کی دعوت دی جائے گی تو لوگوں کو یہ اسلام غریب معلوم ہوگا, یعنی عجیب معلوم ہوگا. جب لوگ سنیں گے تو کہیں گے کہ یہ کوئی نیا دین ہے, اس سے پہلے تو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے کبھی ایسے دین کے متعلق نہیں سنا تھا. اب یہ مولا کائنات کا یہ جو فرمان ہے اس کے متعلق چھٹے امام سے سوال کیا جا رہا ہے. اب دیکھیے تو چھٹے امام کیا جواب دیتے ہیں. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا قام القائم استأنف دعاء جدیدا, کہ جب ہمارا قائم قیام کرے گا, جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو لوگوں کو نئے طریقے سے دین اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کریں گے. کما بدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور امام زمانہ لوگوں کو دین اسلام کی طرف اسی طریقے سے دعوت دینا شروع کریں گے جس طریقے سے رسول اسلام نے دین اسلام کی طرف نئے طریقے سے لوگوں کو بلانا شروع کیا تھا. اب جب امام زمانہ لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلائیں گے تو لوگوں کو یہ سن کر بڑا نیا معلوم ہوگا اور وہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی نیا دین ہے. تو اگر اس حدیث کو ہم ملاحظہ فرمائیں تو ایک بات واضح ہے کہ امام زمانہ کسی نئے دین کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے, بلکہ یہ وہی دین ہوگا کہ جس کی تبلیغ رسول اسلام نے کی ہے. یہ وہی امام زمانہ بعد الظہور اسی قرآن مجید کی تعلیمات کو لوگوں میں عام فرمائیں گے کہ جو قرآن مجید ہمارے درمیان میں ہے, اور انہی قوانین اسلام کے حوالے سے فیصلہ کریں گے کہ جو قوانین اسلام ہیں. تو پھر آخر جو پانچویں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب امام قیام کریں گے تو امر جدید, نیا دین ہوگا, نئی کتاب ہوگی اور نئے قوانین ہوں گے, تو اس کی کیا تفسیر ہے؟ تو اس حدیث نے بڑھ کر سہارا دیا کہ اس کی تفسیر دراصل یہ ہے کہ امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا تو لوگوں کا عالم یہ ہوگا کہ قوانین اسلام کو, دین اسلام کی تعلیمات کو, قرآن مجید کی تعلیمات کو لوگ اس طریقے سے پس پشت ڈال چکے ہوں گے, لوگ اس طریقے سے اسلام کے اوپر عمل کرنا چھوڑ چکے ہوں گے. چونکہ امام زمانہ کے ظہور کے حالات میں سے ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو کیا ہوگا کہ ہر طرف ظلم و جور کا زمانہ ہوگا. جبھی تو کہتے ہیں کہ یملأھا قسطا و عدلا, قسطا و عدلا کما مولئ ظلم و جورا, کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو اس دنیا کو اسی طریقے سے عدل و انصاف سے پر کر دیں گے کہ جس طریقے سے یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. تو اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو لوگ اسلام پر عمل کرنا اس طریقے سے چھوڑ چکے ہوں گے, لوگوں قرآن مجید کی تعلیمات کو اس طریقے سے پس پشت ڈال چکے ہوں گے کہ جب لوگوں کو امام حقیقی اسلام کی طرف بلائیں گے, حقیقی تعلیمات قرآن کو لوگوں میں عام کریں گے اور صحیح اسلامی قوانین کے متعلق فیصلے کریں گے, تو لوگوں کو یہ لگے گا کہ یہ تو کوئی نیا دین ہے, یہ تو کوئی نئی کتاب ہے اور یہ تو کوئی نئے قوانین اسلام ہیں, ہم نے اس سے پہلے کبھی ان قوانین کے متعلق نہیں سنا ہے. تو عزیزان گرامی, اگر غور فرمایا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام زمانہ کوئی نیا دین نہیں لے کر آئیں گے. ہم اہل تشیع بالکل یہ عقیدہ نہیں رکھتے. آپ کسی عالم کا یہ قول نکال کر دکھا دیجئے کہ جس میں کسی عالم نے یا کسی امام نے یہ فرمان صادر کیا ہو کہ امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا تو نیا دین یا نئے قرآن مجید کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا. نہیں, بلکہ وہی اسلام ہوگا, وہی قرآن مجید ہے, مگر لوگ اس طریقے سے قرآن کو پس پشت ڈال چکے ہوں گے, اسلام پر عمل کرنے کو پس پشت ڈال چکے ہوں گے کہ جب حقیقی اسلام کی طرف امام بلائیں گے تو لوگوں کو لگے گا کہ یہ کوئی نیا دین ہے, یہ کوئی نئی کتاب ہے کہ جس کی طرف ہمیں دعوت دی جا رہی ہے. اور اس بات کی تائید, سنیے گا عزیزان گرامی, ہماری اس بات کی تائید مولا کائنات کی ایک اور حدیث سے ہوتی ہے کہ جس میں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
ایک آیہ کریمہ ہے، اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں امام ارشاد فرماتے ہیں، آیہ کریمہ کیا ہے؟ آیہ کریمہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ آیہ کریمہ امام زمانہ کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے کہ جو مومنین ہیں اور جو عمل صالح انجام دیتے ہیں ان کو زمین پر خلیفہ بنائے گا، اور ویسے ہی کما استخلف الذین من قبلہم، جس طریقے سے اس سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ سے مراد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کے متعلق جب مولا کائنات سے سوال کیا گیا تو امام فرماتے ہیں کہ وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا رَسْمُهُ، کہ یہ کب ہوگا، کب پروردگار عالم ہماری اولاد میں سے ایک کو خلیفہ بنائے گا، کب؟ امام فرماتے ہیں وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا رَسْمُهُ، یہ اس وقت ہوگا کہ جب اسلام میں جب بنا میں اسلام سوائے رسم و رواج کے اور کچھ باقی نہ رہ گیا ہوگا۔ وَمِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا اسْمُهُ، اور بنا میں قرآن لوگوں کے درمیان میں سوائے نام قرآن کے اور کچھ نہ باقی رہ گیا ہوگا۔ یعنی مولا کائنات کی اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسلام نام تو ہوگا، رسم و رواج جو ہوگا وہ اسلام کا ہوگا، مگر جو لوگ عمل کریں گے وہ اس حقیقی اسلام کے متعلق عمل نہیں کریں گے، یا پھر نام تو قرآن مجید کا ہوگا، یعنی لوگوں کے گھروں میں جیسا کہ آج دیکھیں وہ دور ہے کہ لوگ جو ہے کیا ہے، ہر گھر میں آپ کو قرآن مجید آپ کو طاق پہ رکھا ہوا مل جائے گا، مگر حقیقی طور پر ہم قرآن مجید پر کتنے عمل پیرا ہیں؟ آپ دیکھیں جب آج کا یہ زمانہ ہے تو آنے والا زمانہ کیسا زمانہ ہوگا؟ تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوگا، اس وقت امام ظہور فرمائیں گے کہ جب اسلام سوائے رسم و رواج کے کچھ نہیں ہوگا اور قرآن مجید سوائے اپنے نام کے لوگوں کے درمیان میں کچھ باقی نہ رہ گیا ہوگا۔ اور یہی وہ بات ہے کہ جس کی شکایت قرآن مجید نے بھی ایز اے شکایت پیغمبر اسلام کے قرآن مجید نے نقل کیا ہے، وَيَقُولُ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیغمبر اسلام شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا دور آئے گا کہ جس دور میں بس نام اسلام کا باقی ہوگا، رسم و رواج اسلامی ہوں گے، لیکن عمل پیرا لوگ اسلامی قوانین حقیقی اسلام کو پس پشت ڈال چکے ہوں گے لوگ۔ اور اس طریقے سے قرآن مجید کے متعلق ہے کہ قرآن مجید کا فقط نام باقی ہوگا، مگر جو حقیقی تعلیمات قرآن ہیں اسے لوگ فراموش کر چکے ہوں گے۔ اب جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے اور حقیقی تعلیمات اسلام کی طرف لوگوں کو بلائیں گے اور حقیقی تعلیمات قرآن مجید کی طرف لوگوں کو بلائیں گے اور قرآن مجید کی جو صحیح تعویل و تفسیر ہے جب اسے لوگوں میں عام کریں گے تو لوگوں کو سننے کے بعد یہ لگے گا کہ یہ تو کوئی نیا دین ہے کہ جس کی طرف ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، یہ تو کوئی نئی کتاب ہے کہ جس کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے تو قرآن مجید کے حوالے سے ایسی تعلیمات ایسی باتیں نہیں سنی ہیں، ہم نے تو اسلام کے نام پر اس طریقے کی باتیں، اس طرح کے قوانین کو ہم نے کبھی نہیں سنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا عزیزان گرامی کہ اگر ہم اس بحث کو غور و فکر سے سنیں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو کوئی نیا دین نہیں لے کر آئیں گے، بلکہ اسی دین کی تبلیغ کریں گے کہ جو دین ان کے جد پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، اور اسی دین کی امام جو ہے وہ تشریح کریں گے، تفسیر کریں گے، تبلیغ کریں گے، اور اس طریقے سے اسی قرآن کی لوگوں میں تعلیمات کو عام کریں گے کہ جو قرآن پیغمبر اسلام پر نازل ہوا تھا۔ مگر لوگ اس طریقے سے ان چیزوں کو پس پشت ڈال چکے ہوں گے کہ ان کو سننے کے بعد لگے گا کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، حالانکہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم امام زمانہ کی حیات کا مطالعہ کریں اور ان کے متعلق جو اعتراضات ہمارے مخالفین ہم پر کرتے ہیں ان اعتراضات کا ہم مدلل جواب خود بھی جانیں اور لوگوں میں ان جوابات کو عام بھی کریں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔